اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ نہایت ہی عزت کے لائق اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں قلم کی قسم اٹھائی ہے، اور جو تحریر کر رہے ہیں یا تحریر کیا جا رہا ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ کتاب کا معنی لکھنا، لکھی ہوئی معلومات، جو جمع شدہ معلومات ہوتی ہیں اسے کتاب ہی کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم۔ اس سے زیادہ اہمیت والی بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے کائنات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کا کام کیا ہے؟ کتاب لکھنا۔ کہا اکتب، قال ماذا اکتب، کہا قلم لکھو، کہا کیا لکھوں؟ کہا اکتب ما کان وما یکون، ساری کائنات کی تقدیر لکھ دو، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، سب کچھ جو ہے وہ تحریر کر دو، کتاب لکھ دو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے وہ کتاب لکھنے کا کی۔ ہماری اس موجودہ کائنات میں اللہ عالم اس کے علاوہ کتنی کائناتیں ہیں، کیا ہے سسٹم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری کائنات میں سب سے پہلا کام جو کیا گیا ہے وہ کتاب کے لکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کے لکھنے میں کیا حکمتیں ہیں وہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بنیادی حکمت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ کتاب کی بہت زیادہ اہمیت۔ نمبر 2، دوسری کتاب کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کل قیامت کے دن انسان کا حساب کتاب ہونا ہے، میزان لگنا ہے، نیکیاں اور بدیاں جو ہے وہ تولی جانی ہے۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی کردار ادا کرنے والی کتاب، دنیا میں بھی انسان کو کہہ دیا گیا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دو نگران ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں جو آپ کی کتاب کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ انسان کی کتاب جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک عمل جو انسان دنیا میں سر انجام دیتا ہے اس کتاب کے اندر اس کو درج کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کتاب کس قدر اہمیت والی چیز ہے۔ انسان اچھا ہے، برا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، کسی کا کام کر رہا ہے، سب کچھ اسے تحریر کیا جا رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج اپنی کتاب لے لو، اسی کو پڑھ لو، کسی اور حساب کتاب کرنے کی جو ہے وہ ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ آج آپ خود حساب کرو، اپنی کتاب پڑھتے چلے جاؤ اور اپنا حساب جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کتاب رکھی جائے گی سامنے تو مجرم نظریں جھکا لیں گے، ڈر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اور کہیں گے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کتاب تو ایک ایسی ہے جو ایک ایک عمل کو، چھوٹے اور بڑے کو، سب کچھ لکھ رکھا ہے، اس نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ زبانی کلامی کوئی بات ہوتی تو انسان 20 باتوں کا انکار کر دیتا، لیکن کتاب ایک ایسی عظیم شے ہے کہ اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے، انسان کے پاس انکار کی ذرہ برابر جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوگی۔ 2، تیسری اہمیت کتاب کی اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور بہت سارے نبیوں کو کتابیں دی، 4 کتابیں اور صحیفے مشہور ہیں، اور آخری امت کو قرآن مجید عطا کیا، کتاب عطا کی۔ اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہے وہ زمین پہ نہیں اتاری، وہی اتاری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
امی اور ان پڑھ ہونے کے باوجود سب سے پہلا کام یہی کیا کہ یہ کتاب لکھو. کاتبین وحی کا اہتمام کیا اور کہا اس کے لکھو، فلاں آیت فلاں جگہ پہ لکھو، فلاں سورت فلاں جگہ پہ لکھو، اس کو فلاں فلاں جگہ پہ لکھو. یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اور اس کی اہمیت اس بات سے بالکل واضح ہو رہی ہے کہ شاید اگر قرآن مجید لکھا نہ جاتا تو یہ کتاب نہ تو ابدی ہوتی اور نہ یہ شریعت آج جو ہے وہ محفوظ ہوتی. قرآن مجید کو بھی لکھا گیا، حدیث پاک کو بھی لکھا گیا، 1,00,000 سے زائد راویوں کا بایو ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، جنہوں نے حدیث کو لکھا. حدیث کو لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو محفوظ کر دیا اور کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ. یہ ذکر، یہ شریعت، یہ قرآن اور سنت ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ لکھ کر ہوتی ہے. کتاب کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے. قیامت تک لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم یہ دونوں کتابوں کو جو ہے وہ تھامے نہیں رکھو، کتاب اللہ کو اور سنت رسول. یہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتاب جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. شریعت نے کس قدر جو ہے اس کتاب کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے. کتاب انسان کی تنہائی کا جو ہے وہ ساتھی ہے، روشنی کی کرن ہے، اور انسان کا کتاب کے ساتھ اتنا ہی پرانا رشتہ ہے جتنا انسانی تہذیب و تمدن کا جو ہے وہ پرانا رشتہ ہے. جتنی تاریخ اس کی پرانی ہے اتنی ہی زیادہ پرانی تاریخ انسان کی اور کتاب کے ساتھ. کتاب کیا چیز ہے؟ یہ گزشتہ اقوام عالم کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، فتح و شکست کے معاملات ہمیں بتلاتی ہے، عروج و زوال کی داستانیں بتلاتی ہے کہ سابقہ امتوں میں معمولی لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ، کمزور سے لوگ، جن کے پاس وسائل اور ذرائع نہ تھے، لیکن انہوں نے کس قدر محنت کی اور محنت کر کے انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھا. یہ کتاب ہمیں بتلاتی ہے. وگرنہ گزشتہ قوموں کے حالات جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. کوئی زبانی بتا دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کوئی قصہ کہانی سنا رہا، لیکن تاریخی کتابیں جو مستند کتابیں ہیں وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں جو ہے وہ کیسی رہی. کتاب انسان کی جہالت کو دور تو کرتی ہے، انسان کی جو ہے وہ کمی اور کوتاہی اسے بھی انسان کو خبردار کرتی ہے. آپ کے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی. معلومات کا ایک ایسا لازوال اور بہترین ذخیرہ ہے، لامحدود ذخیرہ ہے. وہ معلومات جو تقریر سے انسان کو نہیں ملتی ہیں. تقریر پہ ایک موضوع پہ، دو موضوع پہ چند ایک باتیں جمع کر کے بتلا دیتا ہے، لیکن کتاب کے اندر لامحدود معلومات اور تمام جوانب سے تمام اشیاء کا احاطہ کر کے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ معلومات فراہم کی جاتی ہے. کتابوں کی عظمت اور کتابوں کی رفعت اور بلندی اور اس کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جن کو کتابوں سے شوق ہے. دو بندوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک عبد الماجد دریابادی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ کتابوں کے بہت شائق تھے. کہتے ہیں ان کی اگر تحریروں کو یا ان کی کتاب کے ساتھ محبت کو پڑھنا ہو تو ان کی ایک آبیتی نامی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت زیادہ شوق تھا. کہتے ہیں اتنا زیادہ شوق تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کتاب جو ہے وہ محبوب ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے پتا چلا کہ لائبریری میں انسائکلوپیڈیا بٹانیکا جو ہے وہ نیا ماڈل جو ہے، نیا جو ہے وہ ایڈیشن جو ہے وہ آیا ہے 35 جلدوں کا. کہتے ہیں لائبریری میں گیا، مطالعہ کیا، لیکن لائبریری کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، جلدی سے وقت ختم ہو جاتا ہے. دل کو چین نہ آیا، قرار نہ آیا، ہمیشہ پریشان رہتا کہ کتاب کس طریقے سے ہاتھ لگے. ایک دفعہ پتا چلا کہ میرے شاگرد نے کتاب خرید لی. کہتے ہیں شوق کے پروں سے دوڑتے ہوئے نہیں، شوق کے پروں سے اڑتے ہوئے میں جو ہے وہ ناخواندہ مہمان بن کر ان کے گھر جا پہنچا اور طالب سے کہا کتاب دکھاؤ. کتاب دکھائی اور اسے کہا ایک جلد مجھے دے دو. کہا لے جاؤ ساج. ایک جلد میں لے آیا. کہا اتنا شوق سے میں دوڑتا گھر آیا اور گھر آ کر میں نے کتاب رکھی اور شروع کر دیا اس کو پڑھنا. کہتے ہیں میں لیٹ کر پڑھتا، کبھی اٹھ کے بیٹھ کے پڑھتا، کبھی ٹیک لگا کے پڑھتا، کبھی جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ کے پڑھتا، کبھی ہاتھ میں لے کے پڑھتا. مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کتاب میرے ہاتھ نہیں لگی
بلکہ دولت ہفتے اقلیم جو ہے وہ میرے ہاتھ لگ گئی، میرے ہاتھ جو ہے وہ اتنی بڑی دولت جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ اور جو ہے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ شوق، بس کتابوں سے ان کا کلام ہے، اس کے معنی درست ہیں یا صحیح نہیں ہے، لیکن ان کا شوق ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کتابوں سے کچھ نسبت تعبدی سی ہو گئی تھی، کتابوں سے کچھ نسبت تعبدی سی ہو گئی تھی، ان سے اتنا پیار اور اتنا جو ہے وہ محبت ہو گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ ان کتابوں کو کلیجے کے ساتھ لگاؤں، ان کو چوموں، ان کو چاٹوں، اور ان کو اپنا اوڑھنا اور ان کو بچھونا جو ہے وہ بنا لوں، اور اگر ہو سکے تو میں ان کی پوجا کروں۔ یہ اتنی پیاری ہیں، یہ اتنا زیادہ بہترین ساتھی ہے، تنہائی کا ساتھی اور انسان کا ہم سفر، انسان کا دوست، ایسا عظیم الشان دوست ہے جسے کہا گیا خیر جلیس فی الزمان کتاب۔ امام متنبی کا قول ہے غالباً کہ یہ کتاب جو ہے کائنات میں انسان کا بہترین دوست ہے، جو انسان کو دور دراز کے حسین مقامات کی، نقوش رفتہ کی اور گمنام ہیروز کی جو ہے وہ انسان کی اس سے ملاقات کروا دیتا ہے۔ یہ کتاب اس قدر جو ہے وہ عظیم شان ہے۔ شوق دیکھنا ہے تو دوسرا بندہ میں ذکر کر رہا تھا عبد الماجد ریابادی کے بعد ابن خشاب، ایک عالم ہے مذہب حنبلی سے تعلق رکھنے والے، طبقات ذیل الحنابلہ میں ذکر ہے کہ ان کو کتاب کا بڑا شوق تھا، پیسے نہیں تھے، ایک کتاب نظر آئی تو کہنے لگے کتنے کی ہے؟ کہتا 500 درہم کی۔ کہتا دے دو۔ کہا 3 دن کی مہلت دو، میں 3 دن تک پیسے آپ کو پہنچا دوں۔ کتاب لے کر گھر میں آ گئے، 3 دن تک پریشان رہے، پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ تیسرے دن جو ہے وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے اور چڑھ کر جو ہے وہ اعلان کر دیا، لوگوں کون ہے جو میرا مکان خریدے، کون ہے جو میرا مکان خریدے۔ اپنا مکان بیچ دیا اور بیچ کر جو ہے جا کر کتاب کی قیمت جو ہے وہ ادا کر۔ یہ شوق ہے کتابوں کا، اور کتاب یہ صرف انسان کی کمی اور کوتاہی اور جہالت کو دور نہیں کرتی، بلکہ حقیقت میں انسان کے قوت حافظہ کو بھی تیز کرتی ہے، قوت حافظہ کو بھی تیز کرتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا حافظہ ضرب المثل ہے، اور لوگ بار بار ان سے پوچھتے ہیں حضرت کیا مسئلہ ہے، کون سی دوائی کھاتے ہیں، کون سی معجون اور کون سا حریرہ کھاتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کا حافظہ اس قدر جو ہے وہ تیز ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ لا عالم شیئا انفع للحفظ من نحمت الرجل ومداومت النظر۔ لا عالم شیئا احفظ انفع للحفظ من نحمت الرجل ومداومت النظر۔ کہا میرے نزدیک حفظ کے لیے سب سے بہترین دوا وہ کیا ہے؟ انسان کا پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنے کے ساتھ محبت ہے، اور بار بار کتاب کو دیکھنا ہے، بار بار کتاب کو دیکھنا ہے۔ اتنا عظیم حافظہ ہونے کے باوجود رات کو اٹھ اٹھ کے بار بار جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا، قلم لے کر جو ہے ان کی نوک پلک سنوارتے۔ اور امام داخلی کا واقعہ مشہور ہے، جب 11 سال کی عمر میں ان کی غلطی نکالی، اگر زبانی کلامی غلطی ہوتی تو استاد کبھی نہ مانتا۔ کہا لڑکے تو میری غلطیاں نکال رہا، کیا بات کرتا ہے؟ کہا استاد جی اگر نہیں یقین آ رہا تو ذرا کتاب تو نکال کر دیکھ، کتاب نکال کر دیکھیں۔ جب استاذ نے کتاب نکال کر دیکھی تو تب غلطی کا احساس ہوا کہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر کتاب نہ ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کو کوئی نہ مان، ایک بچہ کہہ کر جو ہے وہ رد کر دیا جاتا۔ یہ کتاب کی جو ہے وہ اہمیت ہے، کتاب کی اہمیت۔ آخری بات جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، 2 باتیں بس ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جامعہ میں پڑھتے ہیں، تمام طلبہ جامعہ میں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور جامعہ میں یہ وفاق المدارس سلفیہ ہے، اس کے ساتھ 1300-1400 کے قریب مدارس جو ہے وہ اٹیچ ہیں، اور دوسرے وفاق ہیں ان کے ساتھ لاکھوں نہیں تو کم از کم ہزاروں مدارس جو ہے وہ اٹیچ ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے کتنے مدرسے ہیں جو بچوں کو کتاب کے بغیر تعلیم دیتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کون سا مدرسہ ہے ہمارے ہاں جہاں پہ کتاب کے بغیر جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ کتاب ہی کی اہمیت۔ کتاب کے بغیر تعلیم جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے۔ نابینا لوگ کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو وہ زبانی کلامی سن کے کچھ چیزیں جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، وگرنہ ہماری ساری تعلیم کا انحصار کتاب کے اوپر ہے، اس کتاب کے اوپر جس کتاب کے ساتھ ہمیں کوئی محبت نہیں، ادھر پھینک کر چلے جاتے ہیں، ادھر پھینک کر چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ لیکن
اس کتاب کی اہمیت امتحان والی رات نظر آتی ہے، امتحان والی، اوہ حافظہ تو ہے نہیں امام بخاری جیسا کہ ساری معلومات وہاں سے نکال لیں، مذاکرہ جلدی جلدی سے کر بھی لیں، تو پھر ایک آدمی کہتا ہے اس بات ایسے ہے، دوسرا کہتا ہے ایسے ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں ایسا کرو، مذاکرہ لے کر آؤ، کتاب لے کر آؤ، اس میں دیکھتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ کتاب اس قدر مہم ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کو اپنا محبوب بنانا چاہیے۔ جہاں پہ ہم دوسری چیزوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اس کو محبوب بنانا چاہیے، اچھی کتاب کو محبوب بنانا چاہیے۔ بس آخری لطیفہ بیان کر کے اپنی بات جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا، اگرچہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ کلپ جو ہے وہ سن رکھا ہو۔ ایک عالم صاحب کسی دوسرے عالم کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے کہ وہ جمعہ پڑھانے کے لیے گئے، تو جا کر جو ہے وہ بیٹھے مسجد میں تو منہ لٹکایا ہوا، مسجد کے صدر صاحب آ گئے، پتہ نہیں یہ سچا ہے جھوٹا ہے اللہ اعلم، لیکن بات حقیقت میں ایسے ہی لگتی ہے۔ اس نے کہا وہ منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، صدر آیا مسجد کا، کہنے لگا کیا بات ہے مولوی صاحب پریشان بیٹھے ہوئے؟ کہا کسی نے جیب سے 500 روپے کا نوٹ تھا وہ نکال لی، پرانی کی بات ہے، 500 روپے بڑی قیمت تھی اس وقت، 500 روپے نوٹ نکال لی۔ کہنے لگا مولوی صاحب پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ لو 500 روپے میری طرف سے لے لو، جمعہ پڑھاؤ شوق سے، سلی سے پڑھاؤ، پریشانی اپنی ختم کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد صدر صاحب نے دوبارہ دیکھا مولوی صاحب کا پھر منہ لٹکا ہوا۔ وہ کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، ابھی تک آپ کو پریشانی دور نہیں ہوئی، 500 روپے تو میں نے دے دیا آپ کو۔ کہنے لگا اصل بات یہ ہے 500 روپے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمعہ بھی ساتھ ہی نکل گئی، وہ کتاب جو لکھی ہوئی تھی وہ بھی نکل گئی۔ تو یہ کتاب اگر گم ہو جائے تو جمعے گم ہو جاتے، امتحان میں معلومات جو ہے وہ گم ہو جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہی کتاب جو ہے وہ ہماری کامیابی اور کامرانی اور ناکامی کا جو ہے وہ ذریعہ بننے والی۔ اس لیے اس کتاب کے ساتھ پیار کیجئے، محبت کیجئے، شوق رکھیے، اس کو اپنا واقعتاً محبوب بنائیے، اسے واقعتاً چومیے، اسے چاٹیے، اس کا ادب کیجئے۔ اگر یہاں سے کچھ معلومات لینی ہیں تو کتاب کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ دیجئے۔ یقیناً یہ کتاب ہمارا جو ہے وہ عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔